30 جھوٹے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا، یہ نجران کا رہنے والا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے پہلے سب سے پہلے اسود انسی، وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا، نجران بھی یمن کے ساتھ ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اسی کے علاقے کے ایک شخص تھا فیروز، اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، مسلمان جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوں گے، قتل عام ہوگا، میں اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ وہ کسی بھی ذریعے سے طریقے سے اس کی خواب گاہ میں گھس گیا اور اس نے گردن دبا دی، گردن مروڑ دی۔ جب اس کے نرخرے سے آوازیں آنے لگی، سانس لینے لگا، کھینچنے لگا، تو وہاں سے نکلا۔ دربانوں نے کہا کہ اس کو کسی نے مار دیا، اس نے کہا نہیں، یہ آوازیں آ رہی ہیں، آپ یہیں باہر کھڑے رہیں، یہ وہی اتر رہی ہے، جبریل آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ وہ جبریل نہیں تھے، وہ اسرائیل تھے، ظاہر انہوں نے لے کے جانا تھا اس کو، وہ لے گئے اس کو۔ اور ایک عورت تھی سجاح بنت حارث، یہ نصرانی تھی، عیسائی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب ہی کے دور میں یہ مسیلمہ کذاب سے ملی۔ مسیلمہ کذاب حضور کے پاس آیا، اس نے حضور سے ملاقات کی، 100 برس سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنا وارث مقرر کر دیں، آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میں تجھے وارث کیسے مقرر کر دوں؟ تو یہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا فتنہ اتنا کھڑا ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور نے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا۔ صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا، 13,000 صحابہ کا لشکر تھا، خالد بن ولید کی سربراہی میں جنگ ہوئی۔ 40,000 مرتد تھے جن کو یہ اپنا عقیدت مند بنا چکا تھا، جو جنگ میں آئے، باقی کتنے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، کہ فتنے کی زد میں کئی لوگ آتے ہیں۔ تو جب جنگ ہوئی تو 40,000 تھے، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی حیات میں جتنے غزوات، 47 غزوات، 27 سرایہ ہوئے ہیں، کل صحابہ 269 صحابہ شہید ہوئے ہیں اتنی جنگوں میں 10 سال میں۔ سب سے زیادہ احد میں شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اس ایک جنگ میں، فتنے کی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ یمامہ کہلاتی ہے، یہ یمامہ کے میدان میں ہوئی، جس میں سے 600 حفاظ تھے صحابہ۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس کے اندر 21 سے 22,000 کے درمیان مرتد قتل ہوئے۔ حبشی جس نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضور کے پاس لایا گیا، حضور نے حبشی کو کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ حدیث میں یہ موجود ہے کہ سب سے کم جس نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک مختصر عرصے کے لیے حضور کی زیارت کی ہے، سب سے کم جس نے زیارت کی ہے وہ حبشی ہے۔ وہ حبشی اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ رکھا کرتا تھا، اس نے وہ نیزہ مارا، مسیلمہ کذاب کو جا کے لگا، اس کے نیزے سے وہ گرا۔ عمارہ کے صاحبزادے نے بھاگ کے اس کا سر جدا کر دیا تن سے، اس کو قتل کر دیا۔ تو حبشی کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کفارہ ہو گیا ہے، میں نے جھوٹے نبی کو قتل کیا ہے، میرے نیزے سے وہ گرا ہے۔